السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ماہ اگست کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اسی اگست کی 15 تاریخ کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا، اور دو ایک دن میں ملک اپنی 73ویں یوم آزادی کے جشن میں ڈوبنے والا ہے، یعنی یہ جشن منایا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ملک ہندوستان کا کچھ تعارف اور انگریزوں کی آمد، ان کا تسلط، اور پھر آزادی، اور اس میں مسلمانوں کی جد و جہد، پھر آزادی وطن کے بعد ملک کے حالات اور مسلمانوں کی حکمت عملی، اور اب ملک کی صورتحال، حکومت، حالات اور اندیشے کیا ہیں، اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی جائے۔ ممکن ہے کہ ہماری یہ ویڈیوز کچھ لمبی ہو جائیں، لیکن میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے کہ ان ویڈیوز کو مکمل دیکھیں۔ ہمارے چینل میسج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، اس لیے کہ یہ جو حالات پر گفتگو ہوگی بہت ساری کتابوں کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندوستان کا تعارف۔ محترم ناظرین، ہم جس ملک میں رہتے اور بستے ہیں اسے بھارت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کئی اور نام ہیں جن سے ہمارا ملک جانا جاتا ہے، جیسے بھارتا دیشم، ہندوستان، ہند، انڈیا اور آریہ ورت وغیرہ۔ پہلے یہ ملک بہت وسیع تھا۔ برما، بنگلہ دیش، پاکستان اور مختلف ادوار میں افغانستان کا کچھ حصہ، سب ملا کر ہندوستان تھا۔ لیکن 1937 میں برما اور 1947 میں پاکستان الگ ہو گیا، اور پھر 1971 میں پاکستان سے بنگلہ دیش بھی الگ ہو گیا۔ ہمارا یہ جدید ہندوستان جو 1947 کو معرض وجود میں آیا، جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ جدید ہندوستان کے جنوب میں بحر ہند اور شمال میں ہمالیہ، قراقرم پہاڑ، مغرب میں بحر عرب اور مشرق میں خلیج بنگال واقع ہے۔ سرحدی ممالک اتر میں تبت، بھوٹان، چین اور نیپال ہے۔ مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار ہے۔ مغرب میں پاکستان کی سرحد لگتی ہے۔ ہندوستان رقبے کے حساب سے دنیا میں 7ویں نمبر پر، جبکہ آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کا قومی پرچم ترنگا یعنی 3 رنگ کا ہے۔ زعفرانی رنگ جو ہمت، قربانی پر دلالت کرتا ہے، سفید رنگ زندگی کے پاک، بے لوث اور پرامن ہونے کا اشارہ کرتا ہے، اور ہرا رنگ ملک کی زرخیزی پر دلالت کرتا ہے، اور بیچ میں جو گول چکر ہے وہ زندگی کے رواں دواں ہونے اور ترقی کا پتہ دینے پر دال ہے۔ قومی کرنسی کا نام روپیہ ہے۔ نوٹوں اور سکوں پر 3 شیر نظر آتے ہیں، اور وہ اشوک استمبھ ہے جو الہ آباد میں سنگم کے قریب منٹو پارک میں موجود اشوک کی لاٹ سے لیا گیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ خونخوار جانور آپس میں کس طرح مل کر رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک میں مختلف نسل و مذہب کے لوگ مل جل کر باہمی زندگی گزارتے ہیں۔ اس ملک میں مختلف افکار و خیالات کے لوگ بستے ہیں، اور سب کو آئینی اعتبار سے آزادی حاصل ہے۔ یہی تنوع اور رنگا رنگی اس ملک کی خوبصورتی اور پہچان ہے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ فی الحال عمل میں ہمارا ملک تعصب کا شکار ہو گیا ہے۔ یہاں کی قومی زبان ہندی اور قومی گیت جن گن من ہے۔ انگریزوں کی آمد اور آزادی کے لیے جد و جہد۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔
ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے دیش میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون نافذ اور لاگو ہوا۔ محترم ناظرین، ملک پر قابض اور جابر انگریزی سلطنت بہت بڑی طاقت تھی۔ اس کے خلاف مورچہ کھولنا، علم بغاوت بلند کرنا اور ملک چھوڑو کی تحریک چلانا موت کو دعوت دینا تھا۔ اور سچائی بھی یہی ہے کہ آج بہار اور جشن کے یہ 2 دن ایک دو انگلی کٹا کر یا سال 2 سال احتجاج کر کے نہیں ملے۔ اگر آپ 1857 کی بغاوت سے تاریخ کا حساب کریں گے تب بھی 1947 تک 90 سال بنتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال سے انگریزوں کو عروج ملا، لیکن انگریزوں کا پہلا جہاز سن 1601 میں دور جہانگیری میں ہی آ چکا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان جنت نشان سے انگریزوں کا انخلا 1947 میں یعنی 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لثپت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ملک کی آزادی میں سبھوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، لیکن جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان صف اول میں تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانی الگ کر دیں تو ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ 1498 میں پرتگال یورپ کے ایک ملاح واسکو ڈی گاما کی مدد سے پہلی مرتبہ بحری راستے سے ہندوستان پہنچے اور کلکتے سے اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور ایک عرصے تک خوب منافع کمایا۔ ان کی دیکھا دیکھی یورپ کے دوسرے ممالک مثلا ہالینڈ اور انگلستان یعنی انگلینڈ والوں نے بھی ہندوستانی دولت لوٹنے کا پلان تیار کیا۔ چنانچہ انگلینڈ کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور 1601 میں ان کا پہلا جہاز ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ اکبر بادشاہ کا لڑکا تھا۔ اس کا اصل نام سلیم نور الدین اور لقب جہانگیر تھا۔ اس نے انگریزوں کا خیر مقدم کیا، لیکن انگریزوں کو باقاعدہ تجارت کی اجازت جہانگیر کے دوسرے لڑکے شاہ خرم یعنی شاہ جہاں نے دی۔ رفتہ رفتہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، یعنی مال کی جگہ ہتھیار اور ملازم کی آڑ میں فوجیوں کی آمد۔ لیکن مرکز میں مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ شاہ جہاں کے دوسرے لڑکے اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی عظمت کا سکہ کمزور ہوتے ہی طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ عیار اور شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا اور ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔ ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر سب سے پہلے میدان پلاسی میں جس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور 1757 میں جام شہادت نوش کیا، وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھا۔ پھر 1799 میں سری رنگا پٹنم میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمن نے ملک پر جان قربان کر دی، جس کی شہادت پر انگریز فاتح لارڈ ہارٹس نے فخر و مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ واقعتاً ان کے مقابل اب کوئی اور نہیں تھا۔ انگریزوں کا دہلی تک کا راستہ صاف تھا۔ 1803 میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی اور بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی سے جبراً ایک معاہدہ لکھوایا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ، ملک بادشاہ اور
ملک بادشاہ سلامت کا، یہ معاہدہ لکھوایا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ بات اس قدر عام ہو گئی کہ لوگ کہنے لگے حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ یہ معاہدہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ ہندوستان سے اب اسلامی اقتدار ختم ہو چکا ہے، وحشت و بربریت، ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں پوری فضا کو گھیر چکی ہیں۔ اب وطنی آزادی اور مذہبی شناخت ان کے رحم و کرم پر ہوگی۔ احساس سب کو تھا، مگر امراء اپنی بچی کچھی نوابی بچانے کے لیے اور عوام اپنی جان بخشی کے لیے خاموشی میں عافیت سمجھے تھے۔ ایسے بھیانک ماحول اور پرفتن حالات میں ایک بوریا نشین فقیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، ہندوستان دار الحرب ہے، یعنی اب ملک غلام ہو چکا ہے، لہذا بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی پر انگریزی تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اس فتوے کے بعد شاہ صاحب نے اپنے معتقد خاص حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو نواب امیر خان جو انگریزوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیے تھے ان کی فوج میں شامل ہونے کا حکم دیا، جہاں سید صاحب 7 سال رہے، پھر دہلی واپسی ہوئی۔ شاہ صاحب کے فتوے کی روشنی میں بڑے بڑے علماء کی مشاورت میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا مقصد عوام میں دینی بیداری پیدا کر کے انقلاب کا ماحول بنانا تھا۔ چنانچہ 1818 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت اور شاہ اسماعیل شہید کی موجودگی میں پہلا قافلہ دہلی سے روانہ ہوا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے روانگی کے وقت اپنے ہاتھ سے اپنی سیاہ دستار اور اپنا سفید کرتا حضرت سید احمد شہید کو پہنا کر سفر کی اجازت دی۔ ان لوگوں نے پورے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا اور ہر طرف آزادی کی آگ لگائی، اور 1831 کو بالاکوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ماحول بننے لگا۔ انگریزوں کے مظالم کوئی ڈھکے چھپے نہ تھے، چنانچہ میلکم لوئین جج عدالت عالیہ مدراس و ممبر کونسل نے لندن سے اپنے ایک رسالے میں ظلم و بربریت پر لکھا تھا، ہم نے ہندوستانیوں کی ذاتوں کو ذلیل کیا، ان کے قانون وراثت کو منسوخ کیا، بیاہ شادی کے قاعدوں کو بدل دیا، مذہبی رسم و رواج کی توہین کی، عبادت خانوں کی جاگیریں ضبط کر لی، سرکاری کاغذات میں انہیں کافر لکھا، امراء کی ریاستیں ضبط کر لی، لوٹ کھسوٹ سے ملک کو تباہ کیا، انہیں تکلیف دے کر مالگزاری وصول کی، سب سے اونچے خاندانوں کو برباد کر کے انہیں آوارہ گرد بنا دینے والے بندوبست قائم کی۔ یہ بات مسلمانوں کا روشن مستقبل صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ پھر 1857 میں دہلی کے 34 علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے مارکہ کارزار پھر گرم ہو گیا۔ دوسری طرف انگریزی فوجیں پورے ملک میں پھیل چکی تھیں اور ہندوستان سے مذہبی بیداری و سرگرمی ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے بے شمار عیسائی مبلغین یعنی پادریوں کو میدان میں اتار دیا تھا، جسے انگریزی فوج کی پشت پناہی حاصل تھی، جو جگہ جگہ تقریریں کرتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے۔ اسی دوران یہ خبر گشت کرنے لگی کہ انگریزی حکومت نے ہندو مسلم کا مذہب خراب کرنے کے لیے اور دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈی کا برادہ ملا دیا ہے، کنویں میں گائے اور سور کا گوشت ڈلوا دیا ہے تاکہ پانی ناپاک ہو جائے اور ہندو مسلم آپس میں لڑ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی چرچے میں آ گئی کہ انگریزی فوج میں استعمال ہونے والے کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی ملا دی گئی ہے اور ہر فوجی کو وہ کارتوس منہ سے کھولنا لازم کر دیا گیا تھا۔ ان واقعات نے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایک آگ لگا دی۔ انگریزوں کی ان مذہب مخالف پالیسیوں کی وجہ سے انگریزی فوج میں ملازم ہندو و مسلم سب نے زبردست احتجاج کیا۔ کلکتے سے یہ چنگاری اٹھی اور دھیرے دھیرے بارکپور، امبالہ، لکھنؤ، میرٹھ، مراد آباد اور سنبھل وغیرہ تک پہنچتے پہنچتے شعلہ جوالا بن گئی۔
احتجاج کرنے والے سپاہی اور انقلابی منگل پانڈے اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، اور جہاں جہاں احتجاج ہوا اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے سخت قوانین بنا دیے گئے، احتجاجیوں کی بندوقیں چھین لی گئی، وردیاں پھاڑ دی گئی، قید بامشقت کی سزائیں سنائی گئی، جس کی وجہ سے عوام و خواص میں سخت اشتعال پیدا ہو گیا۔ ہندو مذہب مخالف پالیسی کی وجہ سے ہندوؤں کی رہنمائی پنڈت کر رہے تھے، اور مسلم مذہب مخالف پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کی رہنمائی علماء کر رہے تھے۔ ہندو مسلم مشترکہ جلسے کرتے۔ اسی دوران شاہجہاں پور میں مفتی مظہر کریم کے گھر پر 1 مئی 1857 کو جلسہ ہوا، جس میں ہندو مسلم دونوں شریک ہوئے، انقلابی تقریریں ہوئی، نعرے لگے اور پورے ملک میں ایک ساتھ بغاوت کا منصوبہ بنا۔ دوسری طرف 1857 میں ہی جبکہ ہر طرف بغاوت کی لہر پھوٹ چکی تھی، تھانہ بھون کے مشہور رئیس قاضی عنایت علی کے بھائی قاضی عبد الرحیم اپنی ضرورت سے ہاتھی خریدنے کے لیے سہارنپور گئے تھے۔ کسی نے انگریزوں کو مخبری کر دی کہ یہ بغاوت کے لیے ہاتھی خرید رہے ہیں، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جس سے پورے تھانہ بھون میں بھی کھلبلی مچ گئی اور نفرت کی چنگاری شعلہ بن کر بھڑک اٹھی۔ لوگ جہاد کے لیے ادھر سے آ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے اور ان کی قیادت میں انگریزوں سے مقابلے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سپہ سالار متعین ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دائیں اور مولانا منیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بائیں بازو کے افسر مقرر ہوئے۔ سہارنپور سے شاملی توپ خانہ جا رہا تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے ساتھیوں کے ساتھ رات میں حملہ کیا اور انگریزوں سے اسے چھین لیا۔ صبح میں شاملی میں انگریزوں کی ایک فوجی چھاونی پر حملہ کیا گیا، لیکن حافظ ضامن صاحب رحمت اللہ علیہ کی شہادت نے کایا پلٹ دی اور ناکامی ہاتھ لگی۔ دوسری طرف جگہ جگہ بغاوت پھوٹنے کے بعد زیادہ تر انقلابی فوجیوں نے دہلی کا رخ کیا اور جنرل بخت خان کے ساتھ مل کر پورے عزم و حوصلے کے ساتھ دہلی شہر اور مغلیہ حکومت کا دفاع کرتے رہے۔ نانا صاحب تاتیہ ٹوپے، رانی لکشمی بائی، رانا بینی، مادھو سنگھ وغیرہ بھی پیش تھے، مگر انگریزوں کی منظم فوج کے سامنے بغاوت ناکام ہو گئی اور انگریزوں نے 20 ستمبر 1857 کو لال قلعے پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور سلطنت مغلیہ کے آخری چراغ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون یعنی برما جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ ایک حصہ تھا ہماری اس بات کا اور تاریخ آزادی کا۔ اگلا حصہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔